ایک نوجوان حج کے لیے گھر سے نکلا لیکن واپس آیا تو دنیا کا سب سے مشہور ٹریولر سیاح بن چکا تھا۔ یہ ہیں ابن بطوطہ اور اس کی حیران کن کتاب داریلا کی کہانی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے تاریخ کے سب سے عظیم سفر ناموں میں سے ایک داریلا کے بارے میں۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ 700 سال پہلے کی دنیا کی ایک زندہ جھلک ہے جو ہمیں ایک ایسے شخص کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزار دیا۔ اس کتاب کے مصنف ابن بطوطہ ہیں جنہیں دنیا کے عظیم ترین سیاحوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ 1304 میں مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ خاندان سے تھا اور انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد صرف 21 سال کی عمر میں حج کے ارادے سے اپنے گھر سے سفر کا آغاز کیا، لیکن یہ سفر صرف حج تک محدود نہ رہا۔ تجسس، علم کی جستجو اور نئی دنیا کو دیکھنے کی خواہش نے انہیں ایک ایسی مہم پر روانہ کر دیا جو تقریباً 30 سال تک جاری رہی۔ اس دوران ابن بطوطہ نے شمالی افریقہ، مصر، شام، عرب، عراق، ایران، ترکی، وسطی ایشیا، ہندوستان، مالدیپ، سری لنکا، جنوبی مشرقی ایشیا اور چین سمیت درجنوں ممالک اور علاقوں کا سفر کیا۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 1,20,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، جو اس زمانے میں ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا۔ دراصل ریلا انہی سفر ناموں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں ابن بطوطہ نے صرف شہروں اور عمارتوں کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ وہاں کے لوگوں، ثقافتوں، زبانوں، بازاروں، کھانوں، رسم و رواج، حکمرانوں اور روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ خود 700 سال پہلے کی دنیا میں موجود ہوں۔ آپ مصر کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ہندوستان کے شاہی درباروں میں داخل ہو رہے ہیں، چین کے تجارتی مراکز کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف تہذیبوں کے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ اس کتاب کا دلچسپ حصہ ابن بطوطہ کا ہندوستان کا سفر ہے۔ وہ دہلی سلطنت کے دور میں ہندوستان پہنچے جہاں سلطان محمد بن تغلق نے ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں قاضی مقرر کیا۔ ابن بطوطہ نے ہندوستان کے معاشرے، حکمرانوں، عوام اور ثقافت کے بارے میں بہت قیمتی معلومات قلم بند کی جو آج بھی تاریخ دانوں کے لیے اہم ماخذ سمجھی جاتی ہیں۔ ابن بطوطہ کی سب سے بڑی خوبی ان کی جرأت، تجسس اور مشاہدہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ وہ نامعلوم رستوں پر سفر کرنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ اس دور میں نہ جدید نقشے تھے، نہ ہوائی جہاز، نہ انٹرنیٹ، نہ ہی محفوظ سفری سہولیات۔ اس کے باوجود انہوں نے خطرناک صحراؤں، سمندروں اور پہاڑی رستوں کو عبور کیا اور دنیا کے مختلف حصوں کو قریب سے دیکھا۔ داریلا کی اہمیت صرف ایک سفر نامے کی نہیں بلکہ تاریخی ڈاکومنٹ کی بھی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 700 سال پہلے مختلف ممالک میں لوگ کیسے رہتے تھے، ان کی معیشت کیسی تھی، ان کے رسم و رواج کیا تھے اور مختلف تہذیبوں کے درمیان تعلقات کیسے تھے۔ اس کتاب میں ہمیں کئی اہم سبق بھی ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ علم صرف کتابوں سے نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے، مختلف لوگوں سے ملنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ انسان اگر ہمت اور جستجو رکھتا ہو تو وہ ناممکن نظر آنے والے کام کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اور تیسرا سبق یہ کہ مختلف ثقافتوں، قوموں کو سمجھنا انسان کی سوچ کو وسیع بناتا ہے۔ اگر آپ سفر، تاریخ، جغرافیہ، ثقافتوں یا دنیا کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو داریلا ضرور پڑھیے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف معلومات فراہم کرتی ہے بلکہ آپ کے اندر دنیا کو دریافت، ڈسکور کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے۔ داریلا میری نظر میں دنیا کی بہترین سفر ناموں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا بہت وسیع ہے اور سفر انسان کو کچھ نہ کچھ نیا سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہے یا آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور مختلف سفر ناموں کے ریویوز کے لیے دنیاستان ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔